ہاں جی، ایک دفعہ پاکستان کے لیے پھر سے قدرت کا نظام کام کر رہا ہے۔ تو دوستو ہوا کچھ یوں ہے کہ ہمارا پڑوسی دیش ہے بھارت۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کو اولمپکس 2028 کھیلنے کے لیے پاکستان کو آئی سی سی کی رینکنگ نمبر 1 پہ جانا تھا، جس پر بھارت براجمان تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں ہے دوستوں کہ پاکستان کے لیے قدرت کا نظام کام کرنا شروع کرتا ہے، اور بات یوں ہوتی ہے کہ جو ہمارا پڑوسی دیش ہے بھارت، وہ بیک ٹو بیک اپنی 2 سیریز ہار جاتا ہے۔ اس کی پہلی سیریز وہ ہارتا ہے آئرلینڈ سے، دوسری سیریز وہ ہار جاتا ہے انگلینڈ سے۔ آئرلینڈ سے وہ جو ذلت ہوئی ہے نا، ہم بھی ہارے تھے، زمبابوے سے ہارے ہیں، آئرلینڈ سے ہارے ہیں، سب سے بڑی بات ہم افغانستان سے ہارے ہوئے ہیں۔ لیکن اس لیول کی ذلت ہمیں نہیں ہوئی تھی کہ ایک سیریز ہی وائٹ واش ہو جائے۔ اچھا تو دوستوں ہم آج واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دوستوں کہ پاکستان کے لیے قدرت کا نظام ایسے کام کر رہا ہے کہ انڈیا کو اپنی نمبر 1 پوزیشن بچانے کے لیے انڈیا کو کرنا کیا تھا کہ اپنی سیریز کو جیتنا تھا۔ لیکن جیسے کہ وہ بیک ٹو بیک اپنی 2 سیریز ہار چکے ہیں، وہ آئرلینڈ سے بھی ہارے ہیں 2-0، اور اس کے بعد وہ انگلینڈ سے بھی ہارے ہیں۔ انگلینڈ سے ان کی 5 T20 تھے، جن میں سے ایک بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، اور 4 جو ہوئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی جس کو کہتے ہیں نا عبرتناک شکست ان کو ہوئی ہے۔ اور ان کا وہ سوریا ونشی جو نیا بچہ تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو انہوں نے کہتے ہیں موسمی سٹار بنائے ہوئے تھے، وہ سارے فیل ہوئے۔ ابھیشیک شرما سلوگر، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں وہ سلوگر ہے، اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک سلوگر ہی ہے۔ تو دوستوں ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ سیریز آتے ہیں اور پاکستان اس وقت آئی سی سی کی نمبر 6 پہ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کو نمبر 1 چاہیے تھی۔ 31 دسمبر 2026 سے پہلے پاکستان نے نمبر 1 پوزیشن پہ آنا تھا، اور وہ نمبر 1 پوزیشن تھی انڈیا کے پاس۔ انڈیا اب اپنی پوزیشن کھو چکا ہے نمبر 1، اور وہ آ چکا ہے نمبر 2 پہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان یہ آنے والے ٹائم میں کوئی ایسی سیریز نہیں ہے کہ جس میں پاکستان بہتر پرفارم کر کے اور وہ آگے اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکے۔ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں پی سی بی ارینج کرے۔ پی سی بی نے بھی بہت ساری سیریز ارینج کی ہیں، وائٹ بال او ڈی آئی سیریز۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان 2027 سے ورلڈ کپ سے پہلے آنے والے ٹائم سے پہلے پاکستان کے پاس بے شمار سیریز ہیں کھیلنے کے لیے۔ لیکن او ڈی آئی آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کوئی T20 سیریز ارینج کر لے، جس کے بنیاد پہ پاکستان کھیل کے بہتر اپنی پوزیشن بنا سکے، اور ہو سکتا ہے شاید پاکستان بنا کوالیفائر کے اولمپکس میں کوالیفائی کر جائے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ انگلینڈ نے ہرایا انڈیا کو۔ انڈیا اپنی نمبر 1 پوزیشن تو کھو چکا ہے، لیکن آنے والے ٹائم میں انڈیا کی کافی زیادہ سیریز ہیں اسی سال کے اندر۔ تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا کم بیک کرے، یا ہو سکتا ہے کہ انڈیا اگر ایک آدھ سیریز اور ہار جاتا ہے تو انڈیا مزید لسٹ میں نیچے چلا جائے گا، جس کے بعد پاکستان کے پاس ایک بہت ہی سنہری موقع ہے اس کو جیتنے کا۔ دیکھیں یہ چانس ہے، اس کو چانس آپ جو بھی کہیں، انڈیا کی خراب پرفارمنس کہیں، یا انگلینڈ کی اچھی گیم کہیں، یا آئرلینڈ نے ان کو جو دھو کے بھیجے آئرلینڈ سے، آگے ان کی سیریز اور بھی آ رہی ہیں، 4-5 سیریز ہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آگے کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ اگر تو ان کی پرفارمنس ایسی ہی رہی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی یہ جو عبرتناک شکست کھا کر آئے تھے، یہ دوبارہ سے اگر اللہ نے چاہا اور اگر ایسے ہی قدرت کا نظام ہمیشہ کی طرح پاکستان کے لیے کام کرتا رہا تو یہ اس سے بھی زیادہ عبرتناک شکست کھا کر آئیں گے، اور پاکستان کو بنا کوالیفائر کھیلنے کے پاکستان اولمپکس 2028 کے لیے کلیئر ہو جائے۔ اچھا پاکستان کو یہ سب کرنے کے لیے کرنا کیا ہے کہ پاکستان نے اپنی ٹیم کو بہتر پرفارم کروانا ہے، جس طرح کے پاسٹ میں کرواتی آئی ہے۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں چلے گا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں بابر کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں آلریڈی بہت کچھ چل رہا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا بیٹر ہے بابر، اس کو کبھی ہم اس کو کہیں پھینکتے ہیں اٹھا کے، کبھی ہم اس کو اٹھا کے کہیں پھینکتے ہیں۔ اس سب سے دوستوں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ٹیم کمبینیشن ہے، جو ہمارے سٹارز کی پرفارمنس ہے، وہ خراب ہو رہی ہے۔ بابر کو کبھی ٹیسٹ کی کیپٹنسی آفر کی جا رہی ہے، کبھی T20 کی کیپٹنسی، ٹیسٹ کی 2 بلکہ وہ صاحب لے چکے ہیں کیپٹنسی، کبھی ان کو اب T20 کی بھی ان کو آفر، اب ان کو بیسک بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ مسکرہ عاقب جاوید، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بابر کو بلی کا بکرا بنا رہا ہے، اپنی ساری ناکامیوں کو چھپا رہا ہے۔ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ ہمارے کنگ کو بکرا بنا رہا ہے، بلی کا وہ بھی۔ تو ہمارے کنگ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹنگ، اتنے ٹائم کے بعد وہ فارم میں واپس آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹنگ پہ فوکس کرے۔ لیکن دوستوں بات یہ ہے کہ بابر اور ٹیسٹ کی کیپٹنسی لے چکا ہے،
تقریباً وہ آپ کو پتہ ہی ہے T20 اور ODI کی کیپٹنسی بھی وہ بابر صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ کا ایشین گیمز میں آپ نے اسکواڈ بھیجا ہوا ہے, اس میں آپ کے نہ بابر ہے, نہ شہین ہے, نہ آپ کی بڑا کوئی بھی سٹار نہیں ہے, سارے ینگسٹرز آپ نے بھیجیے. اگر وہ ایشین گیمز میں کامیاب ہو کے آ جاتے ہیں تو آپ ان کو کس بیس پہ ڈراپ کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ نے ایشین گیم کے لیے آپ نے صاحبزادہ فرحان کو آپ نے کیپٹن بنایا ہوا ہے, ان کی کیپٹنسی میں آپ اسکواڈ بھیج لیں. اگر وہ بندہ آپ کو, جیسے کہ وہ ایسے بھی انڈیا کا آپ کو پتہ ہی, ہمیں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, ایسے بھی وہ انڈیا کا آپ کو بتایا کہ ان کا جو جسپریت بمراہ ہے جو ان کا پریمیم فاسٹ بالر ہے, تو ہمارے پریمیم ہے نا, ان کا بھی پریمیم ہے. ان کی اس فاسٹ بالر کو وہ ایسے بھی آن کرتا ہے اور اچھی طرح سے آن کرتا ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر کی مولی ہے, ٹھیک ہے, اپنے گھر کا بچہ ہے, وہ بمراہ کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے, اپنے گھر کا بچہ سمجھیے. تو دوستو بات ساری یہ ہے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. یہ کیپٹنسی یہ سب کچھ ایک الگ ٹاپک ہے. بات کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹیم کا کمبینیشن نہیں بنا پا رہے, آپ کی ٹیم کا کمبینیشن بنے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے, اور آپ کا ٹیسٹ کے لیے اور آپ کا ODI کے لیے اور آپ کا ODI ورلڈ کپ کے لیے اور T20 کے لیے آپ کا کیا کمبینیشن ہونا چاہیے.